السلام علیکم ناظرین، you're watching To The Point with منصور علی خان۔ ناظرین، وزیراعظم نواز شریف آج پورے اعتماد کے ساتھ عوامی جلسے سے مخاطب تھے۔ اپنے خطاب میں نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ گالی دینے والا پاکستان کے خوبصورت لوگوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ گالی دینے والوں نے کچھ کرنا ہے تو آئیں، کام کریں، موٹر وے بنائیں، ہمارا ہاتھ بٹھائیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنے منہ سے نام تو نہیں لیا، لیکن یقینی طور پر ان کے مخاطب عمران خان صاحب ہی تھے۔ مگر عمران خان اسلام آباد کی تالہ بندی کا فیصلہ واپس لینے کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ پرعزم ہے، ان کا جنون بھی باقی ہے اور منزل کی پری بھی کہیں نہیں گئی۔ عمران خان 2013 سے نواز شریف صاحب کے تعاقب میں ہیں۔ پہلے 2013 کی دھاندلی مہم رہی، دھرنا ہوا لیکن امپائر کی انگلی کھڑی نہ ہوئی۔ بعد ازاں خوش قسمتی سے پاناما لیکس کا آلہ ہاتھ لگا۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن کر کے استعفیٰ 2 کی مہم بھی انہیں خود ہی مؤخر کرنا پڑی۔ وہ فیصلہ جو سڑکوں پر ہونا تھا وہ کمرہ عدالت میں ہونے کی امید بندھی ہے، لیکن قانون کی اونچ نیچ، باریکیاں، عدالت کے اس کٹہرے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت وقت لگ سکتا ہے۔ کیا عمران خان عدالت اور عدالتی عمل پر اکتفا کریں گے؟ نواز شریف کا وہ تعاقب جو وہ کرتے آ رہے ہیں، اس میں مزید کوئی تیزی آئے گی یا پھر نواز شریف صاحب کے اپنے گھر سے ہی دھواں اٹھے گا؟ ظفر علی شاہ کا بیان ہے کہ مسلم لیگ نون وزیر اعظم کے مستقبل کے حوالے سے 2 دھڑوں میں بڑھ چکی ہے، انتہائی اہم ہے۔ چودھری نثار کہتے ہیں کہ کہیں واقعی کسی مشن پر تو نہیں نکل پڑے وہ۔ شہباز شریف اپنا وزن گھر میں رکھیں گے یا باہر؟ چودھری نثار رات گئے ملاقاتیں کرنے کے ماہر ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب اور نواز شریف کے سب سے طاقتور وزیر چودھری نثار کی 18 گھنٹوں میں ہونے والی 2 طویل ملاقاتیں بہت معنی خیز ہیں۔ ان ساری باتوں پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 نومبر کے مارکے کے سب سے کامیاب رہنما رہے جنہوں نے ثابت کیا کہ عملی سیاست کے سارے ہنر انہیں ہی آتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کی، گرجے بھی برسے بھی، وزیر اعظم نواز شریف کو ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ تو یہ اب جو لڑائی ہے یہ تکونی لڑائی بن چکی ہے، 3 آپس میں لیڈرز آپس میں اب لڑیں گے، یہ ہوگا پاکستان کی سیاست میں؟ میرا نہیں خیال بلاول بھٹو کو نواز شریف پر ہی آرا رکھنا چاہیے۔ عمران خان اس وقت اپوزیشن کا ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان کے خلاف وہ اپنا زیادہ زور لگائیں گے تو ان کی سیاست کنفیوز ہو جائے گی۔ اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنی ماں اور اپنے نانا کو فالو کریں، اور ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ سب اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دوسرے سانس میں وہ نواز شریف کو اور عمران خان کو ایک ہی جگہ رکھ رہے ہیں، جو کہ بڑی زیادتی ہے، ناجائز ہے۔ سو بیسیکلی اگر اپوزیشن نے اکٹھا ہونا ہے تو پھر نواز شریف کے مقابلے میں حقیقی اپوزیشن کا کردار تو جو ہے وہ عمران خان ادا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو گاہے بگاہے اپنے بیانات میں کبھی نرمی، کبھی گرمی، پھر گرمی، کبھی نرمی، کبھی زمین پہ پاؤں، کبھی ہاتھ آسمان پہ، کبھی خلا میں۔ سو اس سے بات نہیں بنتی۔ میرے خیال میں بلاول بھٹو کو پنجاب میں سیاست کرنے کے لیے اور پنجاب میں سیاست کے لیے اب نواز شریف کو ہی اپنی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اس سے مزہ نہیں آتا کہ آپ ایک سانس میں دونوں کو ہی رگڑا دے دیں، یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، یہ غلط پالیسی ہے۔ لیکن شیخ صاحب، آج جو جملے ادا کیے گئے تھے بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے، اس میں تو انہوں نے جنرل پاشا کا بھی نام لے دیا تھا، تو یعنی وہ تو ابھی بھی امپائر کی انگلیوں کے حوالے سے اور اشاروں کے حوالے سے خان صاحب کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ غلط دیکھ رہے ہیں۔ ایک نئی سیاست آ گئی ہے، کیس سپریم کورٹ کے فل بینچ میں ہے، اور اس وقت ساری قوم کو ایک ہو کر اور خود بلاول کو بھی پارٹی کو ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں شریک ہو اس کیس میں۔ یہ ان کی ایک اچھی سوچ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جناب ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور انہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے پہلے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جمہوریت کو تقویت پہنچائیں گی، اور سپریم کورٹ کو اور زیادہ ہاتھ مضبوط ہوں گے، اور جب کبھی چاہے آج، چاہے کل یا چاہے بعد میں
کوئی ایسا خلا اور ایسی انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا تو سپریم کورٹ اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی، اور قانون کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا انشاءاللہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ 2016 ایک تاریخی سال ہوگا، مجھے اسی سال کے عرصے میں نواز شریف نااہل ہوتے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر 12 لوگ غلط ایسٹ داخل کرنے میں نااہل ہو سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ نواز شریف اسی دائرہ کار میں نہیں آتے۔ سو میرے نزدیک سپریم کورٹ ایک تاریخی رولنگ دینے جا رہی ہے جس میں کہ نواز شریف کو میری سیاسی سوچ یہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں لیڈر نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی یقین کر رہے ہیں، میری سیاسی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ میں خود اس میں پٹیشنر ہوں، میرا بہت سٹرونگ کیس ہے، اور میں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ سے بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور جس کا سٹارٹ انہوں نے اپنے سینٹر فارورڈ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لیا ہے، اور یہی صورتحال کوئی خورشید شاہ صاحب کی بھی ہے۔ آج بلاول کی تقریر کے بعد شاید کل خورشید شاہ بھی کوئی 90 کے زاویے کی بجائے 45 کے زاویے پہ آ جائیں، ورنہ یہ دونوں سینٹر فارورڈ خورشید شاہ اور مولانا فضل الرحمان، وہ یہ دونوں سینٹر فارورڈ ہیں اس وقت نواز شریف کے، اور دونوں نے عدالت کی طرف تنقیدی بیانات دینے شروع کیے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خان صاحب پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری جانب ہی ہم خان صاحب کی تقریریں جب دیکھتے ہیں تو وہ خورشید شاہ کو ڈبل شاہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کی جانب سے گولہ باری ہوتی رہے لیکن اس جانب سے جوابی گولہ باری نہ ہو؟ عمران خان خورشید شاہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے بالکل درست کہتا ہے۔ خورشید شاہ کا کردار بہت گندا اور پراگندہ ہے، اپوزیشن لیڈر ہو کے وہ نواز شریف پہ کبھی بات نہیں کرتے اور ہلکی پھلکی موسیقی کرتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف بات کرنے آتے ہیں تو پکا راگ لگا دیتے ہیں، جوڈو کراٹے شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف وہ بینکاک کے شعلے بن جاتے ہیں، اور نواز شریف کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھل جھڑی کا کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگ جانتے ہیں کہ خورشید شاہ کس قسم کی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ آج جتنے کام خورشید شاہ کے اس ملک میں ہو رہے ہیں، آج جتنی پذیرائی خورشید شاہ کو حاصل ہے موجودہ حکومت میں، اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خود خورشید شاہ وزیر ہو کے اپنے اتنے کام نہیں کروا سکتے جتنے آج نواز شریف کے دور میں ان کے کام ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں شیخ صاحب، اس طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں خورشید شاہ صاحب کے بارے میں، اگر اس طرح ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر جو جلسے میں کھڑے ہو کے میاں صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف ایک جلسے میں کھڑے ہو کے سیاسی بیانات ہے؟ دیکھیں، بلاول بھٹو کو عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا، جو ڈیٹ تحریک چلانے کی بلاول بھٹو نے دی ہے وہ بہت لیٹ ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی طرف بھی آ جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ جناب علی کے ایک اچھا پوائنٹ ان 4 پوائنٹ میں صرف اعتزاز احسن کے پوائنٹ ہیں، وہ کبھی نہیں ماننے انہوں نے قومی اسمبلی میں، نیور ایور نیور ایور۔ اور مجھے خیال یہ غالب نظر آ رہا ہے کہ سب کے ٹی او آر لینے کے بعد ممکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اپنے ٹی او آر بنائے اور اس فیصلے کو اسی مہینے 1.5 مہینے کے اندر نپٹائے، اور یہ فیصلہ جو ہے مجھے سپریم کورٹ فیصلہ دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور قانون اور انصاف کو میں جیتتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں شیخ صاحب بڑا حیران ہوں، جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک آپ بڑا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ وہی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جو اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ سڑکوں کی سیاست کے ذریعے ہی اصل تبدیلی آ سکتی ہے، لگتا ہے اب ان کا سارا جو دار و مدار ہے یا امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم سپیکر کے پاس بھی گئے، ہم الیکشن کمیشن بھی گئے، ہم سپریم کورٹ بھی گئے، ہم سڑکوں پہ بھی گئے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اونلی اینڈ اونلی آپشن اب سپریم کورٹ کا رہ گیا ہے، جس پر سب لوگ متفق ہیں۔ یہ خون خرابے سے بھی بچ جائیں گے اور اس ملک میں ایک ٹرینڈ سیٹر ہو جائے گا، اور ایک ملک جو انتشار اور خلفشار میں گزر رہا ہے وہ ایک بہتری کی راستے پہ آ جائے گا۔ اور کل منڈے سے جب ان کے بیانات اور ان کا جواب داخل ہوگا پھر پتہ لگ جائے گا کہ گورنمنٹ پارٹی، کیونکہ اس وقت سارے بڑے لائر جو ہیں نواز شریف صاحب نے انگیج کر لی ہیں۔ میں تو حیران ہوں
کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی ان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، اور خان نے بالکل درست کہا کہ ان کا پیش ہونا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، سرکاری خرچ سے وہ کیسے ان کا کیس لڑ سکتے ہیں. سو یہ ساری باتیں سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہیں. سیاست کا فیصلہ میں سپریم کورٹ سے ہوتے دیکھ رہا ہوں. ادر سائڈ شیخ صاحب آپ کے اندر جس طرح ذہنی طور پہ تبدیلی آئی ہے، اچھا آپ کے ذہن میں جو یہ جو تبدیلی آئی ہے، کیا بالکل یہی تبدیلی خان صاحب میں بھی ہے، یا خان صاحب نے جو اپنا فیصلہ تبدیل کیا اس کی وجہ کم کراؤڈ تھا، وہ 10 لاکھ عوام نہیں تھی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری کے لوگ بھی باہر نہیں نظر آئے سڑکوں کے اوپر، کہیں یہ وجہ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے خان صاحب ڈپریس ہو گئے تھے؟ دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں، میں کل 2 تاریخ کے جلسے کو 12 گھنٹے میں اتنا بڑا کراؤڈ اور اس سے 2 گنا کراؤڈ سڑکوں پہ تھا، جتنی فیملیز، میں نے 2 بجے یہ فیصلہ کیا کہ عوامی مسلم لیگ کی ریلی جائے گی. اگر قوم میری بات پہ یقین جانتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد اتنے لوگ تھے کہ میں نے تصور نہیں کیا کبھی. ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کم ہو گئی، اور اگر ہمارے پاس لال حویلی سے کمیٹی چوک جو ہم پیدل آتے ہیں، وہاں کے بعد ہم نے ویگنوں کو لیا اور لوگوں نے ہمیں لفٹ دی، اتنا بڑا جلوس ہو گیا کہ سارا مری روڈ پیک ہو گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کم تھی، لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹ دے دی کہ ہمارے ساتھ لوگ بیٹھ جائیں جی. اور ایک جمع غفیر تھا، اور جتنے لوگ، اور میں ایک اور بات آج کہنا چاہتا ہوں، پلیز گزارش یہ ہے، جس جلسے کو آپ کہنا جی یہ 1 لاکھ تھا، 50,000 تھا، 10 لاکھ تھا، میں کہتا ہوں تو ایک بندہ تھا، لیکن 5-7 کروڑ لوگ ٹی وی پہ عمران خان کو سن رہے تھے. 5-7 کروڑ لوگ عمران خان کو ٹی وی پہ سن رہے تھے. اور 126 دن کے دھرنے پہ جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بنی 126 دن میں. لوگ یہ کہتے ہیں خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی. دیکھیں ورکر نہیں نکلا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، نکلا یا نہیں نکلا علیحدہ بات ہے، لیکن عمران خان کی سمپیتھائزر جو ہیں وہ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. میرا یہ تجزیہ یہ ہے، باقی عمران خان کی ٹیم بہتر ڈیفینڈ کر سکتی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان نکلے، لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان بنی گالا سے نیچے آئے، لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان عوام میں آئے، لیکن اس کو بہتر پتا تھا حالات کرائسس کیا ہے. اگر سپریم کورٹ سے اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال ہے عمران خان نے فائنل فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو ایکسپٹ کرے گا. نہیں، لیکن شیخ صاحب جس دن آپ جلسہ کرنے جا رہے تھے لال حویلی کے اوپر، ہم لوگ تمام تجزیہ کار جو ٹی وی پہ بیٹھے تھے، ہم کم از کم ایک بات کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ کم از کم آج سڑک کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ بائک کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ عوام کے اندر موجود ہیں، وہ پولیس کو اس وقت دوڑیں لگوا رہے ہیں، مختلف گلیوں کی دوڑیں لگوا رہے ہیں. تو میں کیا کہوں، شیخ رشید احمد صاحب جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، یا عمران خان صاحب جو بنی گالا میں بیٹھے تھے وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں یہ جو آپ مرضی فیصلہ کریں، ہمارے دیکھیں ہم شہردار لوگ ہیں، پنڈی وال، اگر ہم کوئی بات کہہ دیں یہ بات اتنی چھا گئی ہے. حالانکہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی سیاست میں میرے شہر نے اس وقت مجھے تسلیم کیا جب میں نے بھٹو کا جلسہ تنہا پلٹا. ہی واز اے پرائم منسٹر. میں سامنے ووگیز کیفی میں ساری رات ٹین کی چھت کے نیچے چھپا رہا، کیونکہ پولیس میرے گھر میں تھی. میرا والد، میرے 3 بھائی تھانہ سی آئی اے میں اور وارث خان میں بند تھے. میرا بوڑھا باپ کتنے دن، کیونکہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے 8 دن پہلے یہ کہہ دیا کہ میں بھٹو کو جلسہ نہیں کرنے دوں گا. یعنی میری ریکگنیشن میرے شہر میں اس وقت ہوئی جب میں پہنچا اور میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا. ہی واز اے پرائم منسٹر. دنیا کی فورسز اس وقت ایف ایس ایف بھی تھی، گولی چل گئی، شاید ایک آدھا چاقو ہی تھا میرے پاس. اس زمانے میں پستول کی سیاست نہیں ہوتی تھی. اور میں نے تنہا مین گیٹ سے لیاقت باغ سے داخل ہو کے ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا. وہ پہلے ٹائم تھا کہ میرے محلے میں لوگ، ہمارے ہاں دیکھیں رات کو بیٹھتے تھے تھڑوں میں، اب تو ختم ہو گیا، حالات بڑے خراب ہیں، ورنہ رات کو ہم تھڑوں پہ بیٹھ کے چوکیوں میں بیٹھ کے بی بی سی سنتے تھے. تو لوگوں نے کہا مارو شیخ رشید کو، بی بی سی نے کہا کہ اس نے جلسہ خراب کر دیا. اور میرے محلے میں میرا اتنا بڑا ڈیفرنٹ ایک، آپ کہیں کہ میری ایک حالت ہی بدل گئی. وہ محلہ جو مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا،
اور جب میں کونسلر کے لیے کھڑا ہوا میونسپل کونسلر کے لیے تو سارے محلے نے ون وے ووٹ دیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے محلے سے ایک لڑکا پیدا ہو گیا, بی بی سی جس کا تذکرہ کرتا ہے, جس اکیلے نے جلسہ پلٹ دیا. یہ تو میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا ہو گیا ہے, اتنا ہو گیا سوشل میڈیا کہ یہ 28 تاریخ کا واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کا. مجھے تو باہر نکلنا مشکل ہو گیا. میں باہر نکلتا ہوں تو 100 50 بندے میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ موٹر سائیکل والے گاڑیوں کے آگے موٹر سائیکل لگا لیتے ہیں. اور ایون میں تو پولیس کے آگے سے گزرتا ہوں تو پولیس کے وہ پوری یونٹ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ فوٹو کھچوائے آپ. سو یہ صورتحال بدلی اس لیے کہ میڈیا بدل گیا ہے, ورنہ اس سے بہت بڑا کام ایک نوجوان لڑکے نے, شیخ رشید نامی لڑکے نے ملک کے وزیر اعظم کا جلسہ پلٹ کے یہ سارے شہر اور ساری دنیا کو حیران کیا. لیکن اس وقت اتنی پذیرائی اس لیے نہیں ہوئی کہ نہ کوئی سوشل میڈیا تھا اور نہ ٹی وی اتنے تھے. یہ ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ لوگ کہتے ہیں 7 کروڑ لوگوں نے دیکھا, کوئی کہتا ہے ای میل پہ 2 کروڑ لوگوں نے دیکھا, جتنے منہ اتنی باتیں, کوئی کہتے ہیں فیس بک پہ 2 کروڑ لوگوں نے دیکھا. اب میرے محلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب علی وہ کیا ہوتا ہے ٹرینڈ, جو بھی ہوتا ہے اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, کہ ٹرینڈ سیٹر پہ ٹرینڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ ہو گئے ہیں جی. سو مجھے تو دیکھنا ویکنا نہیں آتا. ٹویٹر کے اوپر شیخ صاحب ٹرینڈ ہوتا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں 20 ملین پہ یعنی 20 لاکھ 2 ملین پہ میں پہنچ گیا ہوں, اور 5-6 لاکھ 1 لاکھ کی اس کی فیس بک بڑھ گئی. میں کہا یار آپ جانو ہمارا کام جانو. ہم نے جو زمان دی تھی, وعدہ کیا تھا, اللہ کا بھی یہ حکم ہے قرآن میں, افو بعہد اللہ افو بعہدکم, تم وعدے پورے کرو, میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورے کروں گا. میں نے یہ کہا تھا کہ جیا مرا میں پہنچوں گا. اللہ نے توفیق دی, اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, ایک ٹیلی ویژن اینکر نے آپ کے حوالے سے ایک الزام لگایا ہے, بڑے سینئر ٹیلی ویژن اینکر ہیں, نام میرے خیال میں آپ لے لیں تو بہتر ہے, میں نہیں لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ جس دن آپ 28 تاریخ کو وہ جلسہ کرنے چاہ رہے تھے اور خان صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا تھا, اصل میں گورنمنٹ نے ٹریس کر لیا, انٹیلیجنس نے ٹریس کر لیا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ وہاں پر بندے اکٹھے کریں گے. خان صاحب تقریباً 4-5 ہزار بندے رات کو لے کر آئیں گے 11:30-12 بجے, اور ایک دم آپ وہاں پہ اعلان کر دیں گے کہ چلو اسلام آباد چلو, اور اسلام آباد کی سڑکیں اس وقت کھلی ہوں گی, کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں, اور آپ لوگ اسلام آباد چلے جائیں گے, اور اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ جا کے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا جو پلان تھا اس پہ عمل درآمد آپ کریں گے. تھا اس قسم کا کوئی پلان آپ کا؟ دیکھیں, جو عمران خان کہتا وہ ہونا تھا. ہم نے رات 12 بجے تک لڑائی لڑی ہے. 12 بجے تک راول پنڈی ایک بچہ بھی شہید ہو گیا, بچہ معصوم, اس کو 10 لاکھ روپے انہوں نے دے دیا فوراً اسی رات. یہ چیک ان کے کبھی کیش ہی نہیں ہوتے, ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی تو اس کا 10 لاکھ روپے انہوں نے دے دیا. کہ دیکھیں جی, ہم لڑنے جا رہے تھے, ہم تو 28 تاریخ کو بھی جب نکلے سپریم کورٹ سے تو ہم تو بندے مختلف جگہوں پہ اکٹھے کر رہے تھے. ہم جو سیاست کرتے ہیں جی وارڈوں کے حساب سے کرتے ہیں. ہمارے 50 وارڈ ہیں, اگر ہم 20 بندے بھی ایک وارڈ سے نکل آئے نا جی, ہمارے 1000 بندہ ہو جاتا ہے. ہمارے محلے تنگ تاریخ ہیں, گلیاں ہماری جو ہیں وہ کوئی ڈیفنس کی گلیاں یا بیریا ٹاؤن کی سڑکیں نہیں ہیں, عام گلیاں جہاں سے 2 بندے پیدل نہیں نکلتے. ہم ایک وارڈ سے بھی 50 10 20 30 لوگ نکل آئے تو ہمارے دو. اس دن بھی 28 تاریخ کو 2-2.5-3 ہزار آدمی لال حویلی کے کنٹینروں کے گرد مار کھانے کے باوجود اتنا سخت مارا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے لگا کہ جیسے یہ ہلاکو خان کا کوئی کردار ادا کر رہے تھے وہاں پہ. لیکن وہاں کیونکہ میڈیا نہیں تھا, اس لیے میں نے کمیٹی چوک ہمارے بالکل ساتھ ہے, 1 یا منٹ کی واک ہوگی, 2 منٹ کی ہوگی. سو میں نے کہا میڈیا کو اندر آ نہیں سکا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, میں لال حویلی میں جاؤں گا, اندر جاؤں گا اور زیادہ کوئی مسئلہ بڑھ گیا اور یہ بہت تیزی سے پھیل جائے گا. ہم نے مری روڈ پہ اکتفا کیا کیونکہ خان صاحب سے طے تھا کہ وہ مری روڈ میں آئیں گے. وہ نہیں آئے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے اس کو دل پر نہیں لگایا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم وہاں ہمیں موقع مل جاتا, اگر خان صاحب آ جاتے تو ہم نے خان صاحب کی قیادت میں کم از کم چاندنی چوک فیض آباد بند کر دینا تھا. یہ درست بات ہے. تو یعنی اسلام آباد آپ کا واقعی بند کرنے کا اس دن پروگرام تھا؟ سر ہم مذاق نہیں کر رہے, ہم خان صاحب کے ساتھ تھے, اس مسئلے پہ ساتھ تھے, ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے. چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں,
چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں خان صاحب سے جو ہماری رائے، ہاں چھوٹے موٹے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں. ہم اس جلسے میں نہیں جا رہے تھے. 2 بجے انہوں نے فون آیا دوستی میں، انہوں نے ایسی بات کی، انہوں نے کہا یار ایسے موقع پہ تم ایسی بات کر رہے ہو. میرے دل کو یہ بات لگی کہ خان ٹھیک کر رہا ہے، ہم غلطی پہ ہیں. ہم نے اعتراف کیا جلسے میں کہ ہماری رائے تھی کہ ہم شہر کو ناک ڈاؤن کریں. پنڈی کو ہم ضرور کر دیتے جی. اسلام آباد دیکھیں، میں کانسٹیچوئنسی کا سیاستدان ہوں. ہم 55 اور 56 کی سیاست کرتے ہیں ساری زندگی. پہلے 55 56 اکٹھے تھے، اب علیحدہ ہو گئے. ہم روایتی سیاستدان ہیں یا سیاسی ورکر ہیں، اپنے حلقوں کی سیاست کرنے والے. ہم نے ضرور لاک ڈاؤن کرنا تھا جی. اس میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. فیصلہ عمران خان کا تھا، ہم اس کے پیچھے تھے اور پیچھے ہیں. تو یعنی وہ اگر 28 کو نہیں آئے اور اگر وہ آ جاتے تو لاک ڈاؤن ہوتا، اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی وہ آپ کا جو پلان تھا اس سے اختلاف کر رہے تھے، وہ اس وقت لاک ڈاؤن کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ درست ہے؟ وہ یہی چاہتے تھے کہ 2 نومبر کیا جائے. ہم نے ان کی رائے مان لی. ہم 1 تاریخ کو ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ بنی گالہ آیا جائے. سارے لوگ، آپ سارا جلوس عوامی مسلم لیگ بنی گالہ آئے. ہم نے میٹنگ کی. ہم نے میٹنگ کی. لوگوں نے کہا جی کہ بنی گالہ جانا ہمارے پاس، ہم وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم کسی سے چندہ بھی نہیں لیتے، ان سے ٹرانسپورٹ بھی نہیں لی. حالانکہ ہمیں بعض لوگوں نے ٹرانسپورٹ کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے آفر کی. ہم نے کہا نہیں یار، ہم جس حال میں بھی ہو. ہم گئے. خان صاحب سے ہم نے کہا کہ ہم بنی گالہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو اتنی سکت نہیں ہے. ہمیں 28 کو بھی ہماری بڑی لڑائی ہوئی ہے. پھر ہمارے 37 38 لوگ ہمارے عوامی مسلم لیگ کے، اسی طرح چودھری اصغر پی ٹی آئی کے صدر کو بہت مارا انہوں نے. ہمارے لوگوں کو بہت مارا گیا تھا. ہم نے خان صاحب سے یہ کہا جی کہ ہم 2 تاریخ کو چاندی چوک میں لاک ڈاؤن کریں گے اور فیض آباد تک بلاک کریں گے. اس کا ہم نے اعلان کیا. خان صاحب نے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی دوسری قیادت بھی، جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، شاہ محمود بھی تھے. انہوں نے کہا شیخ رشید ٹھیک کہتا ہے. میں نے کہا جی ہم وہاں سے جو آ کے مار کھاتے آئیں گے اور بنی گالہ تک مار کھائیں گے، ہم اپنا جو ہمارا جذبہ، جوش اور تنتنا ولولہ، جو ہم میں ہمت ہے، ہم 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، 10,000 ہیں. ہم لال حویلی کمیٹی چوک، ہمارے 4 ٹارگٹ تھے: لال حویلی، کمیٹی چوک، چاندنی چوک، فیض آباد. یہاں ہم 10,000 لوگ اپنے اکٹھے کر لیں گے. اور لکیلی باہر سے بھی بہت سارے لوگ لال حویلی کے گرد و نواح میں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. 1000-1,500 لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے جس کی ہمیں اطلاع تھی. تو ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا جی. ہم 2 نومبر کو، 1 نومبر کی رات تک ہم تیار تھے جی. دوپہر تک پوری تیاری میں تھے. ہم سارا زور اسی طرف لگا رہے تھے. وہ اینکر ٹھیک کہتا، جو اینکر ہے وہ کہتا ٹھیک کہتا، ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا. شیخ صاحب، جب ظاہری بات ہے، مجھے پتا نظر آ رہا تھا کہ آپ کا موڈ آف تھا جب وہ نہیں آئے خان صاحب. تو اس کے بعد جب آپ 1 تاریخ کو گئے، خان صاحب سے ملے، آمنا سامنا، پہلا آمنا سامنا ہوا، کیا بات ہوئی اس وقت؟ گلے شکوے ہوئے. خان بڑا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ گلے شکوے سنتا ہے. وہ اندر سے اچھا آدمی ہے. اور ساری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، ساری پارٹی کے سامنے میں نے گلے شکوے کیے. بلکہ کو پارٹی کہتی تھی جی، اور دوسری بات کی جائے، یہ نہ کی جائے. جہانگیر ترین نے کہا کہ شیخ رشید میں آگ ہے، اس کی آگ کو ٹھنڈا ہونے دو. ساری بات میں نے کی خان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی پارٹی کے لیڈر جو 2-4 بیٹھے ہوئے تھے، ٹاپ لیڈر، انہوں نے کہا جی اب کل کا فیصلہ کرنا ہے یہ. میں نے کہا کل کا فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے 28 کو جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کریں. وہی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم راول پنڈی کو لاک ڈاؤن کریں گے. ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے. چاندنی چوک، فیض آباد، لال حویلی، کمیٹی چوک ہمارے ذمہ تھا. ہم اس کی بھرپور تیاری میں تھے. اور جب تیاریاں آخری لمحے پہنچی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس سارے معاملے کے بعد چودھری نثار صاحب کا بھی ایک بڑا اہم بیان آیا. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہم نے سگنل دے دیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جتھا جو ہے وہ اس طرح شہروں کو بند نہیں کر سکتا. میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں 2013 سے لے کر اب تک 2 دھرنے، 1 دھرنا ہوا، کامیاب جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. 1 دھرنا پلان ہوا لیکن دھرنا شروع ہی نہیں ہو سکا. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھرنوں کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے پاکستان میں؟ اب شاید دوبارہ دھرنا کم از کم 2018 تک نہیں ہوگا. میں 2016 کو ہی فائنل دیکھ رہا ہوں. میں اس ملک میں غریب کو اس طرح غریب تر ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیڑیوں کی طرح نکلیں گے. ابھی بھی یہ لوگ 2 نومبر کو، آپ یقین جانیں، جو مرضی یہ آپ اینکر حضرات کہیں، عمران خان 2 نومبر کو نکلتا تو لوگ نکلتے جی. اگر 500,000 بندہ بھی بنی گالہ سے نکلتا، پنڈی میں سے 10,000 لوگ نکلتے جی.
کیا ہے میری کوئی بات؟ دیکھیں لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں، ساری رات کو لوگ سوتے نہیں تھے، 7 کروڑ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے جی، 20 کروڑ میں سے 1/3 ٹی وی پہ تھا۔ اور اس حالات میں یہ کہنا کہ جناب علی ایک ایسا ماحول بن رہا ہے اس ملک میں کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ایک وہ ہیں جو غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو غریب پہ، آپ اندازہ لگائیں، رانا ثناءاللہ جیسا بندہ، میں غریب نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اب میں امیر ہوں، میں اکیلا بندہ ہوں، میرے لیے کافی ہے جتنے میرے پاس وسائل ہیں، جتنے میرے پاس پیسے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے ایک کنگلا موٹر سائیکل پہ، وہ گاڑی کرائے پہ، اور تو کوئی پی آئی اے کی ادھر ٹوائلٹ میں پیدا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کنگلا سیاستدان، یعنی اس ملک میں 60% شرفاء رزق کے حلال سے 30-35 ہزار کا موٹر سائیکل قسطوں پہ لیتے ہیں، وہ کنگلے ہیں، اور تو بڑا خاندانی ادھر راجپوت ہے۔ تیرے جیسے بہت سارے راجپوت جو ہیں وہ کم از کم تیری نہ شکل ملتی ہے نہ عقل ملتی ہے، تیری گفتگو نہیں ملتی، بدبودار سیاستدان۔ یہ رانا ثناءاللہ یہ لگتا ہے کہ یہ راجپوت ہے، بدبودار انسان، یہ لوگوں کو معاشی تانے دیتا ہے، یہ لوگوں کو معاشی اور سیاسی تانے دیتا ہے۔ جس دن نواز شریف کی حکومت جائے گی انشاءاللہ اسی چال جائے گی، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا ٹرائل ہوگا۔ شیخ صاحب اس سال میں تو اب صرف 1 مہینہ اور ہے، اس کے بعد دسمبر کا مہینہ ہے، تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کم از کم آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دے گا؟ پوری طرح آپ مطمئن ہے اس معاملے میں؟ چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے بھائی اس میں تو پیناما کا معاملہ ہے، پیناما سے کاغذ آئیں گے، ابھی تو وزیر اعظم کے بچوں نے پہلے اپنا جواب جمع کروانا ہے، معاملہ تو ابھی کافی لمبا ہے۔ سر جی شیخ رشید کا کیس ٹرپل ایس کیس ہے، شارٹ، سویٹ اور سمارٹ۔ میں نے سپریم کورٹ کو 12 MNAs کا ریکارڈ دیا، جناب یہ نااہل ہوئے ہیں غلط گوشوارے داخل کرانے کی وجہ سے۔ اور یہ نواز شریف کی ویلتھ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں 2013 کی، اور نواز شریف کے گوشوارے دیکھ لیں، یہ غلط گوشوارے داخل ہوئے ہیں۔ اور یا 12 MNA کو واپس لاؤ یا نواز شریف کو نااہل کرو، مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں دیوار پر انصاف ہوتا دیکھ رہا ہوں، دیوار پر انصاف کی فتح دیکھ رہا ہوں، اور انصاف کی فتح میں میں نواز شریف کو نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک گلہ آپ سے تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک جگہ سے کچھ کوارٹرز کی جانب سے یہ اعتراض بھی سامنے آیا، آپ تو سڑکوں پہ موجود تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن خان صاحب کے چند سینئر رہنماؤں کو ہم نے دیکھا، اندلیب عباس صاحبہ تھیں، ولید اقبال صاحب تھے، اور کئی ایسے ان کے رہنما تھے جن کو پولیس نے پکڑ کے اٹھا کے بسوں کے اندر انہوں نے پھینکا، پولیس کی وینوں میں انہوں نے پھینکا۔ لیکن وہ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ جو سینئر لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، خان صاحب خود ہو گئے، ان کے اپنے بچے کدھر ہیں، ان کی اپنی فیملیز کدھر ہیں؟ یہ کیوں نہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتی؟ جب ڈنڈے کھانے کی باری آتی ہے تو دیگر جو رہنما ہیں ان کو سامنے کر دیا جاتا ہے، ان کی اپنی فیملیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں آپ، میرا سارا پروگرام تحریک انصاف کا مجھے دفاع کرتے گزر جاتا ہے۔ میں نے بہت اہم انٹرویو آپ میں بات کرنی تھی، وہ ڈان لیگز کی کرنی تھی۔ خان صاحب کی بہنیں اور بھانجے موجود تھے، اور میں نے پچھلے دھرنے میں خان صاحب کے بھانجوں کو بہت دلیری سے لڑتے دیکھا ہے، خان کی بہنوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں ایکٹیولی۔ اصل مسئلے کی طرف نہیں آپ آ رہے، اس ملک کے انفارمیشن منسٹر کو کک آؤٹ کیا گیا ہے، اور فوج کے ساتھ ان کے جو معاملات طے ہوئے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ڈان لیگز کی اور نیشنل سیکیورٹی کی۔ اور میں آپ کو اس رات کے 10 بجے کہنا چاہتا ہوں، ساری قوم سن لے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہوگا جو ہوگا نا، یہ 1951 آرمی ایکٹ کے تحت آرمی بھی ان لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے جو قومی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس ڈان کے نمائندہ تو چلا گیا امریکہ، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، شاید نواز شریف کی فیملی کے بھی لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں، لیکن یہ نہ رحیل شریف کا فیصلہ ہے، رحیل شریف کے جانے یا نہ جانے سے اس فیصلے پہ کوئی اثر نہیں ہے، یہ فارمیشن کمانڈرز کا فیصلہ ہے۔ These Indian influence agent must be arrested and trial. These influence Indian agent
جو کہ گواہ میں انڈین کے کیس میں یہ کاغذات پیش کیے گئے جہاں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا, جہاں امریکن کانگریس میں وہ پیپر لہرائے گئے. یہ فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی غداری کے جو لوگ مرتکب ہوئے ہیں, اور ان کی ٹائمنگ انڈیا سے ایڈجسٹ تھی, جس کے بعد 8 سفارتکاروں کو یہاں سے نکالا گیا جو کہ انفلوئنس ریئل را کے ایجنٹ تھے. یہ اٹس اے ویری سیریس کیس اینڈ دس از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ آلسو ان 2016 سر. لیکن شیخ صاحب آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے جیسے جو قربانی دی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے, شیر نے جو قربانی دی تھی اس قربانی کو اب تک ایکسپٹ نہیں کیا گیا, یہی تاثر دے رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بالکل. پرائم منسٹر ہاؤس سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی اس کو انویسٹیگیشن کرے گی, اس وقت تک جے آئی ٹی نہیں بنی جی. اس وقت تک وہ کہہ رہے ہیں ہم 3 سیولین نام دیں گے, 3 سیولین نام چھوڑ کے ابھی ایم آئی آئی ایس آئی اور آئی بی کا ہی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. نواز شریف ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, لیکن اللہ کو پتا کیا ہونا ہے. میں کسی کے مقدر کی لکیر تو نہیں تبدیل کر سکتا, لیکن اس کیس میں ان حکمرانوں کو جو ملوث ہے ان میں بچتا ہوا نہیں دیکھ رہا. کل کی اللہ کو پتا ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آرمی ایکٹ کے تحت بعض لوگوں کو گرفتار ہوتا دیکھ رہا ہوں, اگر ان کو ٹرائل کرنے کے لیے فوراً جے آئی ٹی نہ بنائی گئی. لیکن شیخ صاحب نون لیگ والے, میرے چند رہنماؤں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ انہوں نے تھیوری دی. انہوں نے کہا بھائی بات سنیں, قربانی تب تک نہیں دی جاتی جب تک قربانی ایکسپٹ نہ ہو, کوئی لے دے ہو کے کوئی ناراضگی دور کرنے کے لیے ہی قربانی دی جاتی ہے. تو ہم نے کوئی نہ کوئی تو فارمولا ہوگا جس کے تحت آخرکار پرویز رشید صاحب کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ استعفیٰ دیں. تو قربانی تو منظور ہو گئی ہے, اس کے بعد سے کوئی ناراضگی اب نہیں ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے. دیکھیں یہ صدقے کا بکرا دوندہ ان کو قبول نہیں ہے, چھیگا چاہیے. جو اصل لوگ ہیں, مدر آف دی کرائم, مدر آف دس نیوز, دی کرائسس آف دس, دی مین ماسٹر مائنڈ آف دس نیوز, they will have to. جب میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے قربانی دینے لگے ہیں پرویز رشید کی, اس ملک میں سارے اینکر میرا مذاق اڑا رہے تھے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ 1951 کے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار ہو سکتے ہیں, شاید اس میں کوئی دن لگ جائیں. پھر آج بھی آپ میرا مذاق اڑائیں گے, کل جب آپ کا انٹرویو چڑھ جائے گا, چل جائے گا میرا. میں نے جب کہتا تھا پرویز رشید اریسٹ ہوگا, وہ کہتے تھے جی پرویز رشید تو ان کا دست راز ہے, سینٹر فارورڈ ہے. میں نے کہا مشاہد اللہ بھی دست راز تھا. یہ بڑا آدمی, یہ وہ جانور ہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ جنگل کو آگ لگوا دیتے ہیں, اپنی اولاد میں بانٹتے ہیں, لوگوں کو ڈانٹتے ہیں. یہ قربانیاں ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی ہوتی ہیں. یہ ساجے ماجے قربان ہو جاتے ہیں, یہ ساجے ماجے قربان ہو جاتے ہیں, مالشیے سارے اور ان کی ٹکٹیں بلیک کرنے والے, بیچنے والے قربان ہو جاتے ہیں. اصل قربانی کی طرف فوج بڑھنا چاہتی ہے, یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے, اس کا انہوں نے عہد کیا ہے, اس کا انہوں نے حلف اٹھایا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی, نو وے ایٹ آل. اور آرمی ایکٹ کے تحت بعض گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اچھا شیخ صاحب, انٹرویو کے آخر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں. کچھ بات ذرا ڈاکٹر طاہر القادری کی ہو جائے, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے, اس کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو برج کا کردار ادا کرتے تھے ان دو سیاسی کزنز کے درمیان, پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, وہ برج وہاں قائم ہے, لیکن جو بیسس تھی ان دونوں پارٹیوں کی وہ اب ٹوٹ چکی ہیں. نعیم الحق صاحب اور خرم نواز گنڈا پور صاحب, آپ نے بڑی کوشش کی, میں آپ کا رول وہاں پہ دیکھ رہا تھا, بڑی آپ نے کوشش کی دونوں کو منانے کی, چپ کرانے کی, لیکن دونوں پارٹیاں چپ نہیں ہوئی. اس سے تو وہ لگتا ہے کہ معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان. کوئی خراب نہیں ہے جی, ابھی آپ کے انٹرویو کے بعد ان سے بات کروں گا. دیکھیں پارٹیوں کے یہ سینٹر فارورڈ پلیئر ہیں 21 گریڈ والے یا 20 گریڈ والے, فیصلہ ہونا ہے طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان. دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے, دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہے, حریف نہیں. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی سے یہ حریف بن جائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی کل تک یا آج شام تک ہی, کل تک ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا نے اس کو بہت ہائپ دے دی. سپریم کورٹ کا اتنا بڑا ڈیسیژن پس پش چلا گیا اور گنڈا پور اور نعیم الحق کی لڑائی کو اہمیت دے دی گئی. حالانکہ اصل فیصلہ ایک دو شارٹ آپ نے دکھا دیے کافی تھے. میڈیا اسی کو لے کے بیٹھ گیا اور اسی کے گرد سارا دن گھومتا رہا, اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ پسے پشت پڑ گیا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج نہیں تو کل اس ٹھیک ہو جائے گا, بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گا. آئی ایشور یو. آخری سوال شیخ صاحب, انٹرویو کا آخری سوال, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اور عمران خان صاحب کا 2 نومبر کے اس جلسے کے بعد سے لے کر اب تک, جب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ دھرنا نہیں دیا جائے گا, لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, تب سے لے کر اب تک آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور جب رابطے کی ضرورت پیش آئی میں ہوں. طاہر القادری صاحب میرے بڑے ہیں, عمر میں تو شاید بڑے نہیں, علم میں اور ادب میں اور احترام میں بہت بڑے ہیں. بٹ آئی ایشور یو کہ یہ دونوں پاکستان کے لیے ماڈل ٹاؤن کے کیس میں دیکھیں, اس بڑے جلسے میں عمران خان نے بھی بات کی, اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ طاہر القادری صاحب سیکنڈ راؤنڈ میں ہوں گے, لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں. اور طاہر القادری صاحب بھی گاہے بگاہے پاکستان کی سیاست سے باخبر رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان اور طاہر القادری فاصلے پہ ہوں, وقفے پہ ہوں, اس کے باوجود جب ضرورت پڑی دونوں انشاءاللہ ایک ہوں گے. ان میں کوئی شدید اختلاف نہیں, ہلکی پھلکی تھوڑی سی جھڑپیں ہیں, ایگو ہے, لیکن انشاءاللہ وقت آنے پہ اکٹھے ہوں گے. یہ لیک صاحب یہاں پہ کردار ادا کریں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, برج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں, برج کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر بھی انہوں نے کہا چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں, ہوتی رہتی ہیں, یہ لوگ سینٹر فارورڈز ہیں جن کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن فیصلے آخر کپتانوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں. کپتان کو لیکن بالآخر سپریم کورٹ سے آنے والا فیصلہ قبول ہوگا یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اسی کے اوپر آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست بھی منحصر کرتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ آرام سے ہوتا ہے یا 2018 کے انتخابات سے پہلے ایک بار پھر پاکستانی قوم ایک اور دھرنا دیکھتی ہے یا نہیں. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.